وسلم قال لعن العبد الدينار ولعن عبد الدرهم رواه الترمذي. وعن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم أرسل في غنم بأفسد لها من حرس المرء. اس میں تفضیل ہے بھائی، غیر منصرف ہوتا ہے نا بات آ رہا ہے من حرص المرء على المال والشرف لدينه رواه الترمذي والدارمي. وعن خباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنفق مؤمن من نفقة إلا أجر فيها إلا نفقته في هذا تراب رواه الترمذي وابن ماجه. وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة كلها في سبيل الله الا البناء فلا خير فيه فلا خير. یہ خیر لا دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک مشبہ ہے، یہ لا نفی جنس کا ہے، لا الہ الا اللہ لا رجل لا خير فيه رواه الترمذي وقال هذا الحديث غريب. وعنه میں نے ابھی اپنی کتاب بھی مشکوٰۃ شریف اٹھائی بھی نہیں، آپ کی کتاب دیکھ لیتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے نا شروع کر دیتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. آج 7 جولائی بروز منگل، اور مشکوٰۃ شریف کا سبق نمبر کون سا 3 ہے؟ ہاں سبق نمبر 4 کتاب الرقاق سے ہم پڑھ رہے ہیں. آج کی حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کل 5374 حدیثوں کے راوی ہیں، سلطان الحادیث ہیں. ٹھیک ہے، 5374 حدیثوں کے راوی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت آپ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا لعنا، لعنت سے ہے، لعنت کا معنی بعد عن الرحمت، رحمت سے دوری. لعین لعنا لاعن ملعون لام عین نون، ٹھیک ہے نا. کوئی تقریر میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا کسی کو لعنت کا لفظ، پھر وہ 4 حرف کہہ دیتے ہیں، 4 حرف. تو میں نے بتایا تھا کہ کافر جو ہے اس کا نام لے کر لعنت کرنا کفر پہ جس کا خاتمہ ہو گیا. باقی کسی گناہ گار کا نام لے کر لعنت کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ مناسب نہیں، درست نہیں ہوتا. ہاں فعل بد کی طرف، جھوٹے پہ خدا کی لعنت، سمجھے ہو نا. تو اس کی تفصیل جو ہے وہ نبراس شرح مشکوٰۃ حضرت مولانا عبدالعزیز پرہالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا، اس کے اندر آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ افراد پہ لعنت فرمائی ہے. لعنا عبد الدینار، جو دینار کا عبد ہے، بندہ ہے، اس پر لعنت کی گئی، لعنت کی جائے. اور جو درہم کا، دینار کس کے ہوتے ہیں؟ سونے کے، اور درہم چاندی کے. کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد مال و دولت ہے. جو مال و دولت کا عبد ہے، ادھر عبد کا معنی عبادت کرنے والا نہیں، غلام. لوگوں کو مغالطہ ہو گیا، کہتے ہیں عبد النبی نام رکھنا شرک ہے، حالانکہ بڑے بڑے علماء تھے ان کا نام کیا؟ عبد الرسول، عبد النبی، ٹھیک ہے نا. عبد کا معنی ادھر کیا ہے؟ خادم النبی، مطیع الرسول، عبد الرسول. اور عبداللہ، ادھر عبد کا معنی کیا ہے؟ عابد اللہ، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا. تو ایسے ہی جو ہے نا شرک کے فتوے، ایک مولوی صاحب نے لکھا کتاب میں، ہاں جی فرید بخش، پیر بخش، حسین بخش، یہ نام شرکیہ ہے. بیمار قوم کا حکیم، اس کی کتاب ہے، دیکھیے نا کتاب. ہاں 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 وہ موٹی کتاب بہشتی زیور، اس میں اس نے لکھا نام شرکیہ. پھر ان کے مولوی صاحب رشید احمد گنگوہی کی وہ تاریخ یا یہ یا قاسم نانوی، ان میں سے کوئی ہے، اس کے دادے یا نانے کا نام، ایک کا نام پیر بخش ہے، ایک کا نام فرید بخش. جناب کیا ہے؟ مشرکوں کے ہوتے ہیں مشرک، نانا بھی مشرک، دادا بھی مشرک. تو کوئی سوچ سمجھ کے بات کیا کرو، شرک کس کو کہتے ہیں. تو بھائی عبد کے بارے میں پتہ چل گیا نا، عبد کا معنی عابد بھی ہے اور عبد کا معنی غلام بھی. تو حدیث میں، قرآن میں
یہ ساری چیزیں لوگ سوچتے نہیں ہیں، پہلے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ تھنک بیفور یو سبھی، فکر مرارن ثم قل، پہلے تولو پھر بولو. یہ نہ ہو کہ سانپ کے منہ میں چھچھوندر، نہ نگلتے بنے نہ اگلتے بنے. ٹھیک ہے نا. لوئنا عبد الدینار، لعنت کی گئی ہے جو دینار کا بندہ ہے، دینار کا غلام ہے، دینار سے محبت کرنے والا چاندی سے. کیا مطلب؟ چاندی سونا رکھنا کوئی گناہ تو نہیں. ان کو نقدین کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں. سونے چاندی کو کیا کہتے ہیں؟ نقدین. سمجھے ہو نا جی. اچھا، ان کے ساتھ پیار کرنے والا اس پہ لعنت ہے. کیا مطلب؟ زکوٰۃ بھی، ٹھیک ہے نا جی، اور جو اس کی ذمہ داری ہیں اس ذمہ داریوں کو نہ نبھائے، رات دن بس لگا رہے سونے چاندی. قارون کے پاس کتنا سونا تھا؟ زکوٰۃ اور چوتھائی سا اس وقت لازم تھی. اس نے حساب لگایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہنے لگا یہ تو بہت دینا پڑے گا. فرمایا جب سونا بناتے ہو تو چلو چھوٹے چھوٹے وہ کچرے شچرے، ٹھیک ہے نا، ٹکڑے بنتے ان سے وہ حساب لگا، وہ بھی بہت تھا. آخر وہ غرق کر دیا گیا اپنے خزانے سمیت، لیکن زکوٰۃ نہیں دی. یہ جو دنیا کے عاشق بن جاتے ہیں، درہم و دینار، پیسہ جی بینک کے اندر، وہ کھاٹ دے تلے پوری کھڑا ہو گئے. وہ اخبار میں بھی آیا تھا ادھر راجن پور کی طرف، کتنے لاکھوں روپے، لیکن بچوں پہ خرچے نہیں کرتا تھا. تو لوئنا عبد الدینار، اور کون ہے؟ لوئنا عبد الدرہم، اس پہ لعنت کی گئی ہے. رواہ ترمذی. اور یہ دنیا کی محبت دل سے نکالنا یہ خالہ جی کا باڑا نہیں ہے. مولوی بننے سے یہ محبت نہیں نکل جاتی. مشکاہ شریف پڑھ لے جی محبت نکل جائے گی، نہیں. بخاری شریف پڑھ لے، حفظ بھی کر لے، قرآن بھی یاد کر لے، ٹھیک ہے نا. بہت پجاری ہیں مولوی نہیں. 40,000 دو گے تو پھر آئیں گے، لاکھ دو گے تو پھر جمانہ محفل نعت میں آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے. جو پہلے پیسے ہیں دنیا کے پجاری یا نہیں، سمجھے ہو. تو لوئنا عبد، یہ دنیا کی محبت، حب جاہ، کیا؟ حب جاہ، اور یہ دنیا کا حرص، یہ آخر میں جا کر دل سے نکلتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس پر، سمجھے ہو. جو خود دل سے اس چیز کو نکالے ہوئے اس کے قرب میں بیٹھیں گے اٹھیں گے تو پھر، ورنہ اب جاؤ دنیا کے جس طرح کے اس کے اندر وہ ہے مالا بدھا منہو کے اندر ہے ایک اللہ کے ولی کا قول، فرماتے ہیں کسی پیر صوفی کے پاس تو جا کر بیٹھے، مفہوم یہ ہے، اور دل کی دنیا کی محبت تیرے دل سے نہ نکلے تو بھاگ جا، اس کے قریب نہ جانا. یہ تو خود دنیا کا پجاری ہے. اگر تو نہیں بھاگے گا میری روح تجھے پھر معاف نہیں کرے گی. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں. تو ایک ہے حدیث کو پڑھنا، لفظوں کا ترجمہ، ایک ہے سمجھنا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالی ہمیں فہم نصیب فرمائے. لوعنا یعنی جو دنیا کا دیوانہ عاشق بن گیا اس پر وہ خود لانتی بن چکا ہے. اور لانتی کے ساتھ بیٹھنا لوگ کتنا سادہ سمجھتے ہیں. اس کی اتنی آمدنی، بھل بھل بخت بھن دے آندہ پہ دروازے، اتنے دولت، یہ گاڑیاں، یہ سب کچھ، اور زکوٰۃ بھی نہیں. ہاں، کاشتکار زمین کا زکوٰۃ بھی نہیں، عشر بھی نہیں، جو ذمہ داریاں ہیں شریعت کی طرف سے ان کو پورا نہیں کرتا. لوگ اس کے ساتھ یاری لگانا اپنے لیے بھی لعنت میں سے جو حصہ جناب کو ملا کچھ ادھر بھی ٹرانسفر ہو جائے. رواہ ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں. اس لیے دنیا کے کتوں سے صوفیہ بہت دور رہتے ہیں. ہاتھ تک کیوں؟ حضور علیہ السلام کی جو زیارت یا وہ پھر بند ہو جاتی. حضرت داؤد طائی کا نام سنا ہے؟ سبع سنابل شریف میں پڑھو. حضرت امام ابو یوسف صاحب کے شاگرد ہیں. یہ اکیلے رہتے تھے، دروازہ بند، اکیلے اللہ اللہ کرتے. بادشاہ بھی گیا، ہارون رشید سے ملاقات نہیں کی. تو پھر اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ، بھائی کسی سے کی طرح اس کی زیارت تو کرنی ہے. ان کی امی کو حضرت امام ابو یوسف صاحب کہ میں استاد ہوں کہ میری بات بھی نہیں مان رہے، آپ ان کی امی آپ کہہ دیں. امی نے کہا کہ تیرے استاد ہیں. فرمایا جو استاد جی نے مجھے علم پڑھایا نا وہ علم مجھے اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا جی، دنیا وہی علم اجازت نہیں دیتا. آخر بار بار آپ کی امی نے فرمایا بیٹا کیا ہے، ملاقات سے کیا ہوتا تو میری بات مان لے. پھر فرمایا رات کے اندھیرے میں کروں گا ملاقات اور ہاتھ نہیں ملاؤں گا، ہاتھ نہیں ملاؤں گا. رات کے اندھیرے میں آئے، استاد جی بھی آ گئے اور
ہارون رشید بھی ہاتھ نہیں ملا ہے. استاد جی نے آپ کہنے لگے جی استاد جی آپ کے ہاتھ بھی اس دسترخوان سے فیضیاب ہو چکے ہیں اس لیے ہاتھ نہیں ملا. کیوں نہیں ملاتے؟ جو ان کا روحانی مقام ہے نا اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے. سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام ابو داؤد طائی رحمۃ اللہ. اگلی حدیث بات سمجھ گئے بھائی؟ اس کو روایت کس نے کیا؟ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ. ترمذی نا ترمذی ترمذی 2-3 طریقے سے ہے جی. یہ علاقے کی نسبت ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ کیا پڑھتے ہیں آکھے؟ ترمذی نا تو صحیح ساڑھ جا اگاں علم تو تیری قسمت ہے. ہاں آکھے سے میں مشکوت ہی دیکھ آیا سی حدیث لکھی کری ہے. تعلیم تھی اردو کی، ترجمہ تھا کوئی تشریح وغیرہ کہ مشکوت پا کے دیکھا. ہاں جی. کعب بن مالک اپنے والد مالک سے روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ما ذئبان، ما نافیہ بھائی، اور اس کی خبر بے افسدہ، افسدو تھا با زیادہ ہے. افسدہ کا معنی زیادہ خراب کرنے والا. ذئبان 2 بھیڑیے، جایان بھوکے. اچھا جی. اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے نہیں 2 بھیڑیے جو بھوکے ہوں جن کو چھوڑا جائے بکریوں کے ریوڑ میں، زیادہ نقصان کرنے والے اس آدمی کے مقابلے میں جو مال کا حریص ہو، عہدے کا حریص ہو، دنیا کا لالچی ہو. ٹھیک ہے نا؟ 2 بھیڑیے آپ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیں، وہ کوئی بکری چھوڑیں گے؟ نقصان کریں گے نا. کہتے ہیں ادھر چھوڑ دو ایک مولوی جو حریص ہے دنیا کا، ٹھیک ہے نا، نہ مدرسے کا گدی کھڑے پیر ہے، کوئی ہے دنیا کا حریص ہے، کہتا ہے یہ 2 بھیڑیوں سے زیادہ نقصان کرے گا سنیوں کا. ٹھیک ہے نا؟ اپنی جماعت کو زیادہ نقصان دے گا. اتنے 2 بھیڑیے بھی بکریوں کے نقصان وہ کریں گے. نقصان بھیڑیا بھی سجا ہے، دوست نہیں ہوتا نا. ہاں ماں کا مانا اچھا جی وہ بتا رہا ہوں. من ہرسل کس کے مقابلے میں؟ مرد کا ہرس کرنا علی المال، اور کیا وہ شرف لدین ہی، اپنی واہ واہ کراؤں. تقریب تھی وہ ایک ات بیٹھا ہوئے نعرے والا، ایک اتے واہ واہ، ٹھیک ہے نا، واہ واہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں وہ شرف لدین ہی، دینی شرف، لوگ میرے ہاتھ چومیں، میرے لیے کھڑے ہو جائیں، میرا استقبال ہو. اب یہ بیماریاں ہیں یا نہیں؟ بہت زیادہ. ایک دوسرے کی ٹی سی کرنا، تو مرا حاجی بگو من، لفظ ایسے استعمال کرتے ہیں ایسے جو وہ آگے نالائق اس لائق ہی نہیں ہوتے. ان کو علامہ کہہ رہے ہوتے، علامہ. وہ بالکل کریمہ ہی نہیں پڑے ہوتے، وہ علامہ اتار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، لفظوں کی بھی توہین. تو کہتے ہیں دینی شرف کہ میرا نام ہونا چاہیے، واہ واہ ہونی چاہیے، یہ اور مال کے اندر حرص کرنے والے یہ زیادہ نقصان دہ ہیں. 2 بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑا جائے بکریوں میں، وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا پیر اور مولوی یہ دنیا دار کرتے ہیں. جماعت کا بیڑا غرق، نقصان کر دیا لوگوں کو. آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں، نقصان ہی نقصان. پہلے تو جاتے تھے امن ہی امن ہوتا تھا، لڑے ہوئے آپس میں صلح ہو جاتی تھی. اچھا جی. اس کے یہ حدیث کہاں ہے جی؟ رواہ ترمذی والدار میں. آگے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، خباب بن ارت وہ صحابی رسول ہیں جن کے جسم پر استریاں گرم کر کے پھیری گئی اور جسم کے اندر سوراخ کیے گئے. سمجھے نا؟ ہم تو ہیں چوری والے مجنو بھائی، ابا مسلمان، ہاں جی امی مسلمان، کلمہ اسلام گھر میں مل گیا مفت میں. یہ تو یہ لوگ ہیں، ان سے پوچھئے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے. احد والے لوگ، بدر والے لوگ، سمجھے نہیں؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ما انفق مومن من نفقۃ، مومن جہاں بھی جائز جگہ خرچ کرتا ہے الا اجر فیہا، مگر اس میں اس کو اجر دیا جاتا ہے. جائز جگہ ہو، سمجھے ہو، الا نفقۃ فی ھذا التراب، مگر اس مٹی میں پیسے لگانا. ایک مکان تو ہے ضرورت وہ پوری ہو رہی، دوسری کوٹھی بنوا دی، اور جی مقابلہ کوٹھیوں میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اچھا جی. رواہ ترمذی ابن ماجہ. اگلی حدیث ان نفقۃ کلھا فی سبیل اللہ،
جتنا بھی اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں فی سبیل اللہ ثواب ہی ثواب. طالب علموں کو کھلا دیا، غریبوں کو کھلا دیا، بچوں کو کھلا دیا، یہاں تک ایک لقمہ اٹھا کے اپنی بیوی کے منہ میں داخل فرما دیا، ٹھیک ہے نا جی، محبت بڑھے گی، یہ بھی صدقہ ہے، ثواب ہے. النفقۃ کلھا فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں یہ ثواب ہے. الا البناء، مگر یہ عمارتوں پہ بھئی ضرورت ہے، جو مساجد میں بھی لگتا ہے، رہنا ہے گھر کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ فخریہ انداز ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے زائد، ٹھیک ہے نا جی. فلا خیر فیہ، اس میں خیر، یا پھر زمین کو بیچنا، یہ پیسہ برکت والا تب ہوگا کہ پھر زمین پہ بھی لگے، یا حج ہے، عمرہ ہے، یا دینی تعلیم ہے، دین پر، نیکی کے کام پر، تو پھر برکت والا ہوگا. ایسے ضرورت سے زائد مکان اینٹ گارے کے اندر، تو اس کے بارے میں وعید والا سلسلہ ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. رواہ ترمذی، اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث غریب. غریب کیوں کہا گیا؟ سند میں کہیں نہ کہیں راوی ایک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، حضور علیہ السلام، اچھا یہ حدیث لمبی ہے، اللہ 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 اللہ، ہاں اس میں پڑھیں گے نا، میں نے پہلے انہوں نے وہ عمارت ہی گرا دی تھی وہ ساری، اس کو پھر کل پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر.